الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، میرا اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد میرا اللہ سورہ بقرہ میں ہی فرماتا ہے آیت نمبر 156، اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ جانا ہے۔ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھامنا، اپنے آپ کو روکنا، برداشت کرنا، تحمل پیدا کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا، اور میرے اللہ نے فرمایا مختصر اور درمیانی نماز پڑھیں۔ پیسہ سارا خرچ کر دیا، میرے اللہ نے پھر روک دیا، میرے نبی سارا خرچ نہ کرو، کچھ بچا کے بھی رکھو۔ اور جب تبلیغ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کھپائی تو اللہ نے اس سے بھی روکا، حالانکہ تبلیغ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن میرے اللہ نے کہا کہ اعتدال کے ساتھ۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق میں بلند پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ تو اخلاق کیسے اچھے ہوتے ہیں؟ صبر کے ساتھ۔ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ کا دل دکھا، لیکن پھر بھی آپ نے آگے سے مسکرا کے بات کی، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ صبر کے لفظی معنی کئی ہے، اور کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہو تو پھر بھی صبر کے ساتھ اللہ سے مدد حاصل کرے۔ میرا اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، خوف کی کیفیت طاری کر کے، بھوک، فقر اور فاقے کے ساتھ، اور مالی نقصان اور جانی نقصان، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے ہر چیز کے ساتھ۔ تو جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ یہ سب کچھ سہ گیا تو وہ یقیناً اللہ کا پسندیدہ بندہ یا بندی ہے، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ میرے عزیز بھائیو، اور صبر کریں اپنی زندگی میں۔ اور میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 90 مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے، اور کم و بیش حدیث مبارکہ میں 900 بار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں جس طرح دریا کے 2 کنارے ہوتے ہیں، اگر کنارہ کہیں سے ٹوٹ جائے تو طوفان آتے ہیں، بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اگر کنارے مضبوط رہیں تو وہ سارا پانی سمیٹ کے لے جاتا ہے، اور پھر وہ پانی کھیتوں کو لگتا ہے، پھر اس پانی سے پھول اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، پھل آتے ہیں۔ تو یہ صبر اور استقامت دنیا میں 2 کنارے ہیں۔ صبر زندگی کا حسن ہے۔ جن لوگوں کو صبر اور استقامت کے ساتھ جینا آ گیا وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلیک میل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ بچوں کا داخلہ نہیں ہوا، فلانی جگہ نوکری چاہیے تو بلیک میل ہو گئے۔ سوچا ہی نہیں
कि कल को क्या होगा, क्या बनेगा अगर हम अपने बच्चों को दाखिले और नौकरियां खिलाने के लिए अपने इस्लाम से हट गए तो उनका असर बच्चों पे क्या पड़ेगा। मेरे अजीज भाइयों, हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि जितनी भी चीजें बंदे को ब्लैकमेल कर सकती थी वो सारी करबला में मेरे सामने थी। एक हदीस से मुबारका में है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औलाद बंदे को बुज़दिल कर देती है कि अपनी तकलीफ, अपना दर्द बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन बच्चों का दुख या तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे। इंसान सब कुछ सह सकता है लेकिन अपनी बेटियों और बेटियों के बारे में कुछ भी नहीं सह सकता। और 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे साथ थे करबला में। वो सारी वजूहात करबला में थी जिसकी वजह से किसी भी इंसान को तोड़ा जा सकता है, झुकाया जा सकता है, लेकिन इमाम हुसैन झुके नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये इमाम हुसैन के बाद यजीदी फौजों से लड़े हैं और ये नवासे हैं जनाब हजरत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं और उनकी उस वक्त 90 साल उम्र थी जब उनका बेटा यजीदी फौजों के साथ लड़ रहा था इमाम आली मुकाम के रास्ते पर। तो कुछ फौज आपकी शहीद हो गई और कुछ पीछे हट गई। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर अपनी वालदा से मशवरा करने आए। मेरे अजीज भाइयों, एक तो इसमें ये सबक है कि अपने बच्चों को दलेर बनाना चाहिए। बुज़दिली मुसलमानों को शेवा नहीं देती। जहां हक हो वहां पर डट जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी वालदा से कहने लगे, अम्मा जी कुछ मेरी फौज शहीद हो गई है और कुछ पीछे हट गई है और हजरत अस्मा बूढ़ी भी है और नबीना भी है। और वो कहने लगे अपनी माँ से कि आपका मशवरा क्या है। तो वालदा कहने लगी कि अब्दुल्ला तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू हक पे है या नहीं। ये माँ बेटे को कह रही है। तो बेटे ने कहा, माँ जी मैं हक पे हूं। तो हजरत अस्मा कहने लगी, बेटा इस तरह करना, तीर सीने पे खा के आना, कोई पुश्त पे नहीं होना चाहिए, डट के लड़ना। तो ये सुन के हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे, अम्मा भी आप भी सब्र करना, ये जिनसे मेरा मुकाबला है, ये सिर्फ कत्ल ही नहीं करते, ये आंखें भी निकाल लेते हैं, कान काट देते हैं, नाक काट देते हैं, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, आप सब्र कीजिएगा। तो देखिए कि माँ रोती नहीं। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, बेटे तू मुझे सब्र की तलकीन ना कर, तुम सब्र करना और ना परेशान हो अगर ये काट भी दें। और हजरत अस्मा का ये जुमला दिल के कानों से सुनने वाला है। वो फरमाने लगी, बकरे को सिर्फ ज़िबा होते हुए तकलीफ होती है, लेकिन खाल उतारते हुए कोई तकलीफ नहीं होती। जा मेरा बेटा, जा मैदान में जा और लड़ जाके। मेरे अजीजों, ये माएँ थी जिन्होंने अपने बच्चों को तरबियत दी, बहादुरी की, और फिर वाकई वो ऐसे निकले कि दुनिया में उनका आज भी नाम है, हम लेते हैं, और वो इस्लामी तरीक का हिस्सा बन गए। लेकिन आज हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं, जिससे वो काकरोच से डर गया, कोई छिपकली से डर गया, कोई ऐसे किसी और कीड़े मकोड़े से डर गया। अगर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी असूल के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे भी फिर वो पैदा होंगे, वो बनेंगे जो कल को मुआशरे की बाग दौड़ संभालेंगे और बहादुर होंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। उनकी मुकद्दस लाश जन्नतुल माला के पास, जन्नतुल मौला के पास, खाना काबा के करीब मक्के में चौक में लटका दी गई।
بعض جگہ پہ تاریخ میں یہ ہے کہ 3 دن اور بعض جگہ پہ کہ 14 دن وہ لاش وہاں پہ لٹکی رہی، لیکن دیکھیے ان کو گھٹی حضور نے دی تھی، اور جو کوئی بھی لاش مبارک کے قریب سے گزرتا تھا تو خوشبو ہی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ سپہ سالار نے بلایا فتح کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو اور کہنے لگے پتہ ہے تیرا بیٹا کہاں ہے؟ تو آپ فرمان لگے کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا سپہ سالار میں نے لٹکا دیا ہے مکے کے چوک میں۔ تو جناب اسماء کہنے لگی شروع سے ہی شاہ سوار ہے، زمین پہ ٹکنا اس کی عادت ہی نہیں، زیادہ زندگی اس نے گھوڑوں کی پشتوں پر ہی گزاری ہے، شروع سے ہی شاہ سوار ہے۔ یہ لفظ کہتے لاٹھی پکڑی ہے اور پلٹتے وقت ایک بات کہنے لگی کہ ایک بات بتا، میرا عبداللہ لٹک گیا ہے لیکن کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تلوار میں بھی بہت زور تھا لیکن ان کی والدہ کے جملوں میں بھی بہت طاقت تھی۔ میرے عزیز بھائیو تھوڑا سا جینا سیکھیں کہ تھوڑی تھوڑی چیزوں سے ڈر گئے یا سہم گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، فرمایا میرے آقا کریم نے لوگوں کبھی نہ گھبرانا، ساری دنیا مل کے بھی تمہیں اگر نقصان پہنچانا چاہے تو جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا پھر میرے آقا کریم نے کہ سارے مل کے تمہارا بھلا کرنا چاہے تو جب تک اللہ نہ چاہے کوئی تمہارا فائدہ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز بھائیو جو بندہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی جزا دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا بھلا ہوگا۔ جو بھی مشکل جو بھی پریشانی ہے نماز اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔